ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے۔ ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ امیدواروں کے درمیان خفیہ بیلٹ کے ذریعے کسی منصب، کسی عہدے کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کو چن لینا، یہ ووٹ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، ووٹ ایک امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی، بلکہ باحفاظت اس کے مالک تک، اس حقدار تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب ووٹ کا حقدار کون ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر ووٹ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ووٹ ایک شہادت ہے۔ جب کوئی ووٹر کسی امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ فلاں شخص کے اندر امانت داری، دیانت داری، اخلاص اور اسلام، پاکستان قوم کے لیے درد مندانہ جذبہ موجود ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ قرآن کی روح سے ووٹ کی ایک حیثیت یہ ہے جسے سفارش کہا جاتا ہے، کہ بھائی ووٹر یہ سفارش کر رہا ہے کہ فلاں شخص کو قوم کا نمائندہ بناؤ۔ اور یاد رکھو، اللہ قرآن میں سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ جس نے اچھی سفارش کی اس کے لیے نیکی میں برابر حصہ ہے، جس نے بری سفارش کی اس کے لیے برائی میں برابر حصہ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم برائی کو پروموٹ کرتے ہیں یا نیکی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ جب ووٹر کسی فلاں شخص کو ووٹ دیتا ہے تو وہ اسے اپنا اور قوم کا وکیل بنا رہا ہوتا ہے، کہ یہ قوم اور اسلام، پاکستان کے بھائی سب کے ان کو حقوق دلوائے گا۔ اگر وہ نااہل نکل آتا ہے تو وہ سب کے حقوق پامال کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں ووٹ ضرور دینا چاہیے، لیکن ہم اپنے ووٹ کو دینے کے اندر کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے۔ اگر غلط فیصلہ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ سن لیں۔ سنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جو صاحب اختیار تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ فلاں شخص کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے کسی خائن، کسی جاہل کو اپنا عامل بنایا، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور ساری قوم کے ساتھ خیانت کی۔